نحمد ونصلي وسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ کی نعمتوں کی جتنی بھی انسان قدردانی کرتا ہے اللہ مزید آگے بڑھاتے ہیں، تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا، اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ ماشاءاللہ آپ کی مسجد میں ہر کچھ عرصے بعد کچھ نہ کچھ سننے کو بات ملتی ہے کہ کبھی سیرت کا کورس ہو رہا ہے الحمدللہ، کبھی قرآن پاک کا درس اختتام پذیر ہوتا ہے، کبھی مشکات شریف کی کتاب وہ تکمیل کو پہنچتی ہے، تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے اور یہ میری خوش قسمتی ہے، یہ بغیر کسی اس کے رسمی الفاظ کے بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے آپ کے پاس اس مجلس میں آنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اور یہ آپ کی ہماری خوش قسمتی کہ اللہ نے ہمیں ایسے امام صاحب، ایسے مفتی صاحب، ایسے علماء عطا فرمائے ہیں کہ جو قسم پرسی کے عالم کے اندر اپنی ضروریات کو آگے پیچھے کر کے ہمیں آپ کو حدیثیں بتاتے ہیں، اور آپ بھی بڑے خوش قسمت ہے کہ آپ گھر سے چل کر حدیث سننے کے لیے آتے ہیں، تو آپ کے لیے بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ مشکات شریف کتاب العلم کے اندر حضرت کثیر ابن قیس، بعضوں نے قیس ابن کثیر فرمایا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جو شام کا علاقہ ہے دمشق اس کی جامع مسجد میں تھا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے پاس، تو ایک آدمی آیا ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور آ کر انہوں نے کہا کہ جس کا مفہوم یہ ہے جئت الیک من مدینۃ الرسول لحدیث، کہ میں آپ کے پاس ایک حدیث کے لیے آیا ہوں اور وہ بھی مدینہ پاک سے آیا ہوں، بلغنی انک تحدث، مجھے یہ بات پتہ چلی کہ آپ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، ما جئت الیک لحاجہ، آپ کے پاس میری دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے اس ایک حدیث سننے کے لیے۔ کہاں سے بھائی؟ مدینہ پاک سے میں آپ کے پاس چل کر آیا ہوں، لہذا مجھے آپ وہ حدیث بیان کر دیں۔ اب ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو حدیث بیان کی، علماء فرماتے یا یہ وہی حدیث تھی یا یہ کہ چونکہ ان کا یہ جذبہ دیکھا تو پہلے ان کو ترغیب کے لیے حدیث بیان کی جو آگے میں جس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے کہ جو آدمی گھر سے نکلتا ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اور اس کی مراد، اس کی تمنا، اس کی غرض، اس کا مقصد صرف علم حاصل کرنا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ تو آپ گھر سے نکلے ہیں کہ مفتی صاحب عصر کے بعد حدیث بیان کریں گے، فرض نماز تو پڑھنی لیکن اس کے بعد آپ ماشاءاللہ اتنے جم کر بیٹھتے ہیں، تو یقین کریں آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی علیہ السلام کی طرف سے یہ حدیث ہے، اور پھر رسول پاک علیہ السلام نے چونکہ استاد کا مقام تو استاد کا مقام ہوتا ہے، آپ علیہ السلام نے پھر حدیث بیان کرنے والے استادوں کے اعتبار سے بھی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان کی مخلوقات یعنی بری مخلوق اور اسی طرح فضائی مخلوق، اور آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ بحری مخلوق، یہ ساری کی ساری عالم کے لیے جو مخلوقات ہیں جو ان جگہوں میں رہتی ہیں استغفار کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، کہ 14ویں رات کا چاند جس طرح اس کی فضیلت ہوتی ہے کہ پورے آب و تاب کے ساتھ 14ویں رات کو وہ چمک رہا ہوتا ہے، سارے ستاروں کے سامنے اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے، اس طرح عالم کی فضیلت ہوتی ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء میراث میں درہم اور دینار نہیں چھوڑتے ہیں، علم چھوڑتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے جب نبی کے وہ علماء جو ہے نا وہ نائب ہیں، وارث ہیں، تو جو نبی میراث میں چھوڑیں گے تو وہ علماء اس کو حاصل کرتے ہیں، تو اس لیے علماء اپنی جگہ بہت بڑا تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے ورنہ نبی کی حدیث غلط ہو رہی ہے، اور ظاہر بات ہے نبی کی حدیث غلط ہو ہی نہیں سکتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو بھائی یہ اللہ نے آپ کو بہت بہت آپ پر کرم فرمایا ہے۔ ایک گزارش آپ بھائیوں سے یہ ہے کہ آپ جو حدیث یہاں سنیں تو بھائی اپنے گھر کی خواتین کو بھی بتائیں کہ بھائی آج مفتی صاحب نے یہ حدیث بیان کی ہے، آج نبی علیہ السلام کا یہ قول بیان کیا ہے، کیونکہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں یہ لینے کا، قبول کرنے کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔
چاہے تو ان کو حوض جمالوں والے میں لے جاؤ تو وہاں جاتی ہیں بہت کثرت سے، یا پھر درس قرآن میں بیٹھا تو وہاں کثرت سے آتی ہیں۔ سیرت الرسول جو آپ لوگوں کا ہوا، جو میرے علم میں بات آئی کہ خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ تھی، تو معلوم ہو خواتین میں ایکسیپٹ کرنے کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، جس طرف ان کو موڑ دیں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ایک ایک بات ہم اپنے گھر کی خواتین کو بتائیں، اور خواتین جب گھر میں لگ جاتی ہیں تو آپ کا ہمارا گھر جنت نما منظر پیش کرے گا۔ بس میں ایک واقعہ عرض کر کے بات ختم کروں گا کہ وہ خاتون کے اعتبار سے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کا زمانہ تھا، حج ہو گیا، میں جا رہا تھا تو راستے میں دیکھا خاتون تھی، بڑی اماں، بڑی عمر کی تھی، سن رسیدہ۔ تو میں نے دیکھا کہ خاتون اکیلی ہے، بڑی عمر کی اماں جان ہے۔ تو خاتون نے مجھ سے کہا کہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اس کا مطلب تو یہ کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ مطلب یہ کہ میں راستہ گم ہو گیا ہے، مجھے کوئی دکھانے والا نہیں ہے راستہ۔ تو انہوں نے سلام کیا خاتون کا، السلام علیکم، تو انہوں نے کہا سلام قولا من رب الرحیم، قرآن کی آیت پڑھی۔ پھر خاتون سے کہا اما جان آپ کتنے دن سے یہاں ہے؟ کہا سلاسل ایام سویہ، 3 دن ہو گئے میں ادھر ہی ہوں۔ پھر اما جان نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی یہ پڑھی۔ اس کا مطلب وہ سمجھ گئے کہ حج کا سیزن ہے، حج ہو گیا ہے، یہ مکہ سے آئی ہیں، ان کو ملک شام جانا ہے، لیکن کوئی ساتھ میں ہے نہیں رہنما۔ اب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اما جان سے کہا اما جان آپ کے پاس کھانا پینا وغیرہ اس کا کیا کرتی ہیں؟ کہا والذی هو یطعمنی ویسقین، اللہ کی ذات مجھے کھلاتی ہے، اللہ کی ذات مجھے پلاتی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو پانی بھی نہیں ہوگا، جو یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اما جان جب پانی نہیں ہوتا آپ کے پاس، نماز کا وقت آتا ہے، وضو کیا کرتی ہیں؟ کہا فإن لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا، پانی نہیں ہے تو پاک مٹی سے تیمم کر کے اپنی فرض نماز کی ادائیگی کی ترتیب بنائے۔ اب انہوں نے اما جان سے کہا کہ اما جان آپ کے قبیلہ جو ہے نا اس کا نام بتا دیں۔ تو کہا لا تقف ما لیس لک بہ علم، بیٹا جس کا پتہ نہ ہو تو اس کے بارے میں سوال مت کرو۔ کہا اما جان غلطی ہو گئی۔ کہا لا تثریب علیکم اليوم، چلو معاف کیا، آئندہ نہیں کرنا۔ کہا اما جان میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے لیے سواری لے کر آؤں، آپ کو بٹھاؤں اور آپ کو میں لے کر جاؤں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اما جان نے کہا کہ ففہمناها سلیمان، بھئی سمجھ والی بات کی ہے تم نے۔ پھر اس نے اما جان کو پہلے کہا کہ کھانا پیش کرتا ہوں، کھانا کھا لیں۔ کہا تو انہوں نے کہا کہ جی قرآن کریم کی آیت پڑھی اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزہ رکھو۔ کہا اما جان یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے۔ کہا ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ چپ ہکا بکا اب سواری لے کر آئے۔ اب جیسی سواری قریب کی تو اما جان نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں کو کہو نگاہیں نیچے کرو، نہیں نگاہیں نیچے کرو، نہیں دیکھنا مجھے۔ کیسی اللہ والی تھی۔ اب وہ ان کو بٹھایا، جب آگے گئی تو اب یہ تیز تیز چل رہے تھے، ہودی پڑھ رہے تھے اور تیز تیز چل رہے تھے۔ تو اما جان نے کہا وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، درمیانی رفتار سے چلیں اور اپنی آواز کو پست کریں۔ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ یہ جو ہماری مسجدوں کے سامنے یہ فنکشن لگتے ہیں، گدھوں کی آوازیں، اللہ کے مبارک گھر کے سامنے پوری رات گدھوں کی آوازیں جو ہے نا ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھائی اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو وہ ابھی سمجھ گئے وہ، تو پھر وہ کیا ہے، اب آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے۔ تو خاتون نے کہا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، ارے میاں پڑھنا ہی تو قرآن پڑھو۔ اب وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا، عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر قرآن کی آیت دوسری پڑھی وما یذکر الا اولو الالباب، عقل مند لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب آگے جا رہے تھے تو اس نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اما جان سے پوچھا اما اولاد ہے؟ کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اولاد تو دنیا کی زینت ہے۔ اما کیا کام کرتے ہیں؟ وعلامات وبالنجم هم یہتدون، قافلے والوں کو کی رہنمائی کرتے ہیں، ستاروں کے ذریعے سے راستے کی سمت ان کو بتاتے ہیں۔ اب جب دیکھا کہ قافلہ سامنے ہے، خیمے لگے ہوئے ہیں، تو خیموں کے پاس لے گئے۔ تو اما جان سے پوچھا اما آپ کے بچے وغیرہ کا نام؟ تو اما نے پکارنا شروع کر دیا کلم اللہ موسیٰ تکلیما واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، جن کا نام مفتی صاحب نے لیا نا حضرت یحییٰ، 3 بیٹے تھے، ان کے 3 نام موسیٰ، ابراہیم اور یحییٰ۔
جب انہوں نے قرآن کی آیت زور زور سے پڑھی نا، بچے خیموں سے نکلنے آ گئے. اب ان کو پیسے دیے. فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِيقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ یہ لے لو، کھانا لے آؤ، تمہارا مہمان آیا ہوا ہے. اب وہ بچے بھاگے بھاگے گئے، کھانا لے کر آئے. اب بوڑھی اماں نے کہا کہ کلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. عبداللہ بن مبارک نے کہا میں نہیں کھاؤں گا کھانا، پہلے یہ مسئلہ حل کر کے بتاؤ. کب سے جو بات کر رہا ہوں قرآن کی آیت، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب اس کا راز فاش نہ کرو. یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ انہوں نے کہا 40 سال ہو گئے ہماری ماں قرآن کے ذریعے سے باتیں کر رہی ہے، اور ہمارے 100 سال والے بابا جی کو بھی سورہ فاتحہ سے نہیں آتی ہے. تو یہ رونے کا مقام ہے نا بھائی. اتنی محنتیں کر رہے ہیں ہمارے اکابر، ہمارے علماء. تو انشاءاللہ تعالی یہ ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ حضرات بڑے جم کر بیٹھتے ہیں، مفتی صاحب کا درس سنتے ہیں. مجھے تو ان کی خبریں جو ہے نا وہ ملتی رہتی ہیں. یہ کیونکہ ظاہر بات ہے خوشبو چھپتی نہیں ہے، خوشبو پھیلتی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے درس کو قبول فرمائے. اللہ ان کے ماں باپ کا صدقہ جاریہ بنائے، ان کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ مجھ ناچیز کو بھی اس درس کے اثرات سے مستفید ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھیں علماء کا جوڑ بہت ضروری ہے. اللہ کی قسم آپ کو نہیں معلوم، اتنے فتنے ہیں نا، اتنے فتنے، ان درویشوں کی برکت سے وہ فتنے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ دبا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. ورنہ ایک اور فتنہ بھی آیا وہ شیخ محمد کا، بالکل داڑھی شاڑی کچھ نہیں ہے اس کی، یہ ڈیفینس میں رہتا ہے. شیخ محمد کا فتنہ آیا ہوا، وہ قرآن سے ثابت کرتا ہے حلالہ کوئی چیز نہیں ہے. یعنی 3 طلاقیں اگر کوئی انسان دے دے کسی کو، اپنی بیوی کو، دوبارہ 3 طلاقوں کے بعد اسی بیوی کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے. حالانکہ قرآن کی واضح آیت ہے، حالانکہ واضح مسلم شریف کی واضح حدیثیں موجود ہیں اس میں کہ بھائی بیوی کو جب 3 طلاقیں دے دی عدت گزارے گی. اگر پھر وہ دوبارہ میاں بیوی بننا چاہتے ہیں، یہ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا، لیکن پھر اس کے لیے آخری حل یہ ہے کہ پھر کیا ہے، کسی اور خامن سے نکاح کرے، وہ بھی اپنی مرضی میں، طلاق دے یا نہ دے اس کی مرضی ہے. اگر دے دی تو عدت گزارے گی، پھر اس کے پاس کیا ہے، وہ بھی یعنی کہ ہم بستری کا ہونا ضروری، پھر اس کے بعد آئے گی. یہ بدبخت قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ کر فتویٰ یہ دے رہا ہے کہ اگر کسی نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، دوبارہ اگر یہ آپس میں رہنا چاہتے ہیں، میرڈ ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں، اپنانا چاہتے ہیں، دوبارہ اپنا سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کسی اور خامن سے نکاح. حالانکہ دوسرے پارے کی واضح آیت ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. تو میرے محترم یہ ہمارے اکابر ہیں، یہ اٹھتے ہیں ان فتنوں کے بارے میں اپنے جمعوں کے بیانوں میں بتاتے ہیں، اپنے دروس میں بتاتے ہیں. خدا کی قسم کتنا یہ مطالعہ کرتے ہیں. ابھی وقت نہیں ہے، مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہلکا ہاتھ، یعنی کہ اشارہ دے دیا تھا نا انہوں نے، مختصر بیانوں کا مطلب ہلکا ہاتھ رکھنا. تو اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.